میرا شوہر ایک بہت بڑا زانی تھا۔ اس کا مختلف لڑکیوں کے ساتھ چکر تھا اور اس نے بہت سی لڑکیوں کو الو بنایا تھا۔ میرا شوہر عورتوں کے ساتھ رات گزارتا اور پھر ان کو دھوکہ دے کر بھاگ جاتا۔ خدا جانے وہ شخص میری زندگی میں کہاں سے آ گیا تھا۔ کالج کے باہر روز میرا انتظار کرتا اور جب میں آتی تو مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، کہیں تمہارا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، یہ کیا بیہودہ بات ہے، زبان سنبھال کے بات کرو، آئندہ میرے پیچھے آئے تو میں پولیس میں اطلاع کر دوں گی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں شادی سے پہلے بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص میری زندگی میں کہاں سے آیا۔ میرے اماں ابا کو بھی بہت پسند آیا۔ اس نے میرے لیے رشتہ مانگا اور یہ کہا کہ میرے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں۔ رشتہ داروں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ کچھ دور دراز کے رشتہ دار دوسرے ممالک میں رہتے ہیں تو وہ یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے میں ہی آیا ہوں۔ چودھری صاحب، کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں گے؟ اس نے بہت اعتماد کے ساتھ میرا رشتہ مانگا۔ میرے اماں ابا کو اس کا یہ اعتماد بہت پسند آیا۔ انہوں نے تھوڑی سی جانچ پڑتال کروائی، پتہ لگا کہ وہ بہت امیر ہے اور اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے خوشی خوشی میرا رشتہ عدنان سے کر دیا۔ نائلہ یعنی کہ میں بہت ہی سیدھی سادی اور معصوم لڑکی تھی، جبکہ عدنان بہت ہی چالاک اور ایک شاطر آدمی تھا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ میں سارا دن اس کے گھر میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی۔ وہاں پر کوئی کام بھی کرنے کو نہیں ہوتا تھا۔ ہر کام کے لیے ملازمین تھے جو کہ میرے ایک اشارے کے محتاج تھے۔ وہ روز شام کو مجھے گھمانے لے جاتا۔ مجھے اس نے بے تحاشا محبت دی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کب قسمت پلٹ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شادی کے بعد ہم ہنی مون پر بھی گئے تھے۔ مجھے آؤٹ آف کنٹری جانے کا بہت شوق تھا تو عدنان مجھے لندن لے گئے۔ وہاں جا کر ہم نے خوب مزے کیے۔ میں نے بے تحاشا پکچرز بنوائیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں۔ میرے ماں باپ بھی یہ سن کر بہت خوش تھے۔ زندگی کی ان خوشیوں میں میرے 2 سال کیسے بیت گئے مجھے خود نہیں پتا۔ 2 سال بعد میں جب امید سے ہوئی تو عدنان بہت خوش تھے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹیں۔ ان کی خوشی کی وہ انتہا تھی کہ جیسے کوئی لاٹری ان کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ اس دوران انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ ہر دم میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ حمل کے دوران میری بہت طبیعت خراب رہی۔ مجھے بار بار ہاسپٹل لے جایا جاتا۔ مجھے مختلف ڈرپس لگتی۔ ہر ہفتے میرے ٹیسٹ ہوتے، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ درد کے مارے میری موت ہو جائے گی، مگر عدنان نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے میرا ہر پل ساتھ دیا۔ عدنان مجھے اکثر کہتے تھے کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ اس بات پہ میں بہت حیران بھی ہوتی تھی اور حیرانگی میں ان سے پوچھتی تھی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو کیا کرو گے؟ یہ سن کر وہ غصے میں آ جاتے تھے، لیکن پھر مجھ سے معافیاں بھی مانگتے تھے، کیونکہ ان کے غصے کی وجہ سے میرا بی پی بہت ہائی ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہونے لگتا تھا۔ دوران حمل مجھے شوگر بھی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے عدنان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ جیسے ہی آخری منتھ سٹارٹ ہوا، عدنان نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو بیٹا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو وہ اسے زندہ مار دیں گے۔ میں یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئی اور میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ چونکہ 9واں مہینہ تھا اور ڈاکٹرز کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، انہوں نے اسی ٹائم میرا آپریشن کر دیا۔ جب بچے کو باہر لایا گیا تو وہ ایک بیٹی تھی، جسے دیکھ کر عدنان آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اس بیٹی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور محلے بھر میں یہی اعلان کیا کہ بچہ پہلے ہی مر گیا ہے۔ چپکے سے ہم بچے کو گھر لے آئے، لیکن جب گھر لے کر آئے تو عدنان نے ایک بہت بری حرکت کی۔ اگلے دن میں سو رہی تھی اور ساتھ میری بیٹی بھی سو رہی تھی۔ عدنان نے بچی کو اٹھایا اور باہر لے گئے، جتنے میں میری آنکھ بھی کھل گئی۔ آنکھ کھلی اور میں باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ میں عدنان کے غصے سے واقف تھی۔ عدنان صحن کی ایک کچی جگہ پر زمین کھود رہے تھے۔ اس وقت ان کا غصہ عروج پر تھا۔ انہوں نے کچھ نہ سوچا سمجھا اور بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اپنا کام کرنے کے بعد وہ اطمینان سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ منظر کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے گھر کی ملازمہ، جو کہ ہماری بہت خاص تھی، اس نے اس بچی کو گڑھے سے نکال لیا اور ہمارے سے چھپا کر اپنے گاؤں لے گئی، جاتے ہوئے کہہ کے گئی کہ گاؤں میں میرے بیٹا بہت بیمار ہے تو میں نے اس سے ملنے جانا ہے۔ کچھ عرصہ وہ وہیں رہی۔ اس کے بعد ہم اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ زندگی کے 8 سال ایسے ہی گزر گئے، لیکن میں نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہ کہا۔ عدنان نے مجھ سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے ہماری کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، لیکن میرے دل میں ابھی بھی میری بچی کے لیے محبت باقی تھی۔ مجھے عدنان پر بہت غصہ تھا۔
8 سال تک میرا یہ غصہ میرے آنسوؤں کی صورت میں بہتا رہا۔ ایک دن عدنان دفتر جا رہے تھے تو ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ شاید وہ نشے میں تھے۔ مجھے یقین نہ آیا عدنان نشہ کیسے کر سکتے ہیں، انہوں نے تو آج تک نشہ نہیں کیا، مگر شادی سے پہلے وہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ میں ہسپتال پہنچی تو پتہ لگا کہ ان کی حالت بہت نازک ہے، انہیں بہت چوٹیں آئی ہیں اور وہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، میں نے ان کا بہت خیال رکھا، بہت دعائیں کی ان کے لیے اور ان کی حالت میں سدھار آنے لگا۔ آج پہلی بار انہوں نے کوما سے نکل کر مجھ سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جو کام 8 سال پہلے کیا ہے اس کا پچھتاوا انہیں آج تک ہے۔ مجھے اس بات کے لیے ان پر غصہ تھا، بہت زیادہ غصہ تھا۔ میں نے انہیں کہا شاید اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے اور ابھی تک ہماری کوئی اور اولاد نہیں ہوئی۔ اب میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی بھی تھی کیونکہ وہ بستر سے لگ گئے تھے۔ اب میں ان کو ہسپتال سے گھر لے آئی تھی، لیکن ان کا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، اپنی بیٹی کو یاد کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت ہی بے رحم سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب میں جب سوتا ہوں تو میرے خواب میں وہ بچی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کیوں مارا، آخر میرا قصور ہی کیا تھا، میں تو نامعلوم تھی۔ بابا آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اب عدنان دن بھر بے چین رہتا تھا اور راتوں کی نیند اڑ چکی تھی کیونکہ وہ جب بھی سوتا تھا اس کے سامنے وہی منظر گھوم جاتا تھا۔ ایک دن وہ نائلہ سے کہنے لگا کہ دیکھو بیگم، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے اپنے پرانے گھر جانا ہے جہاں میری بیٹی ہے۔ نائلہ نے کچھ نہ سوچا اور ہاں کر دی۔ اس نے کہا ہاں ہم ضرور جائیں گے۔ اگلے دن انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پچھلے شہر آ گئے اور اپنے پرانے گھر پہنچے۔ وہاں پر آتے ہی نائلہ اس جگہ پر گئی جہاں اس کی بچی دفن تھی۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور زمین کو کھودنے لگی تو اس کی وہ پرانی نوکرانی سامنے آئی جو بچی کو لے گئی تھی۔ وہ کہتی بیگم صاحبہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ نائلہ اپنی نوکرانی کے ساتھ چلی گئی۔ نوکرانی اس کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کو وہ بچی دکھائی۔ نائلہ نے جب اس بچی کو دیکھا تو وہ چونک گئی کیونکہ بچی کی شکل ہو بہو عدنان جیسی تھی۔ نوکرانی نے اس کو ساری حقیقت بتائی، اس کو بتایا کہ اس کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اس دن اس نے وہ سارا منظر دیکھ لیا تھا اور بچی کو چپکے سے نکال لیا تھا۔ شکر ہے اس ٹائم بچی زندہ تھی۔ نائلہ نے فوراً کہا کہ عدنان کو بتاتی ہوں، لیکن عدنان تو پیچھے ہی کھڑا تھا۔ عدنان یہ سب کچھ سن رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس طرح ان کی بچی بچ گئی اور وہ بہت ہی معصوم ہے۔ عدنان کو کسی نے کہہ رکھا تھا کہ جو ایک آدمی کرتا ہے آگے اس کی بیٹی بھی وہی کرتی ہے۔ عدنان نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتائی تھی اور عدنان کو بہت پچھتاوا تھا۔ انہوں نے بہت ساری لڑکیوں کی زندگی تباہ کی تھی اور آج ان کی ایسی حالت تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو بڑا کرنے اور بہت پیار دینے کا فیصلہ کیا۔ سو گائز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں اپریشیٹ ضرور کیجیے گا۔ میں اس چینل پہ بہت محنت کر رہی ہوں، آپ کا بھرپور ساتھ چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بیٹیوں کے نصیب کے لیے بہت اچھی دعا لکھیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔